بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کا آغاز اللہ کے برکت نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ مطالعاتی اردو کا پیریڈ ہے اور جماعت چارم ہے، اور یہ ہمارے سلسلہ ویڈیو یعنی ریویژن کلاسز، آدھا کلاسز جو ہماری چل رہی ہیں اس وقت، اس کی یہ تیسری ویڈیو آپ کے پاس جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں اور آپ کو سیکنڈ ویڈیو میں بتایا تھا، دوسری ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ہم ریویو کے ساتھ ساتھ ہر ویڈیو کے آخر میں جو بھی سبجیکٹ یا جو بھی آپ کے پاس مضمون ہے یا جو بھی نظم اس وقت ریویو میں آئے گی، اس کے حوالے سے ہم آپ کی امتحان کی تیاری یعنی ورک شیٹ بھی آپ کو لاسٹ میں ویڈیو کے آخر میں دکھاتے ہیں، تاکہ ویڈیو جب آپ سارا کام سمجھ لیں اور دیکھ لیں، اپنی کاپی میں میچ کر لیں، تو اس کے بعد جو اہم کام اس وقت جو فوکس کرنا ہے ہمیں، قابل غور کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں امتحان کے حوالے سے تیاری کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریویو کے ساتھ ساتھ امتحان کی تیاری بھی آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب آپ بغور اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ہی یہ کام ممکن ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو جماعت چاروں کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو آپ کے پاس فائنل کانٹینٹ موجود ہے، فائنل کانٹینٹ میں 2 سبق اور 1 حمد آپ کے مڈ ٹرم سے لی گئی ہے، انکلوڈ کی گئی ہے، اور فائنل کے حساب سے آپ کے پاس 2 چیپٹر اور 1 نظم اس میں شامل کی گئی ہے، یعنی ٹوٹل آپ کے پاس 4 چیپٹرز ہیں، 4 سبق ہیں اور 2 نظمیں ہیں، ٹھیک ہے، فائنل میں، جن سے آپ کو فائنل ایگزامز کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں جو ہمیں لیسن اس وقت آپ کے پاس جو سبق ہم ریویو کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں بورڈ پہ دیکھیں، آویزہ ایک شیٹ ہے جس میں ایک بچہ بنا ہوا ہے اور قالین بن رہا ہے، اوزار لیا ہوا ہے قالین والا ہاتھ میں جس سے کہ قالین بنایا جاتا ہے۔ تو یقیناً آپ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس سبق کا اعادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبق کا نام ہے سر کا شان، ٹھیک ہے، سر کا شان، حصہ الف اور حصہ 2، یعنی یہ سبق جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں آدھی کہانی آپ کو بیان کی گئی ہے، اس کے بعد دوسرے حصے میں کہانی کو مکمل کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت پہلے میں اس دفعہ ویڈیو میں پہلے کر دوں سبق کے حوالے سے، کہ عام زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم باہر جاتے ہیں، گھر سے باہر کئی پکنک پہ جاتے ہیں یا کھانا کھانے جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہوٹلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چائے لے کے آنا، سرو کرنا، ٹیبل کپڑا مارنا، اسی طرح سے چھوٹے بچوں سے قالین بننے کا کام بھی لیا جاتا ہے، اسپیشلی کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ قالین کے کام کے لیے کیونکہ بہت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت باریک باریک دھاگے تانے بانے کے حساب سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں اڈا کہتے ہیں ان کی لینگویج میں، جو کارخانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں دھاگے کو آر پار گھمانے کے لیے باریک انگلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو باریک پتلی پتلی انگلیاں ہیں وہ بچوں کی ہوتی ہیں، لہٰذا چھوٹی عمر میں بہت کم سنی کے عالم میں ہی غریب بچے کہ جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، یا یتیم ہوتے ہیں، یا ماں باپ کفالت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو عام بچوں سے ہٹ کے ان کی زندگی بڑی مختلف سی ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی کھیل کود شامل نہیں ہوتا، کوئی ٹائم پڑھائی کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو بچہ صبح 7 بجے کارخانے میں کام کرنے جا رہا ہے، اس کی چھٹی شام 7 بجے ہوتی ہے،
تو اس دوران نہ تو وہ اپنی تعلیم پہ فوکس کر پاتا ہے اور نہ ہی اسے کھیلنے کا وقت ملتا ہے، اور مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو یہ بچے جو محنت سے کام کر رہے ہیں انہیں کسی کا ان کو خیال نہیں ہوتا کہ یہ بھی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، کم سنی کا عالم ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے بچوں کو دیکھیں تو ہمارے بچے اپنے گھروں میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، وقت پہ صبح اچھا ناشتہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھا جاتا ہے، پڑھنے کا ٹائم مخصوص ہے، سپاہی کے لیے ٹائم مخصوص ہے، ٹیوشن جانا ہے ٹائم مخصوص ہے، ٹھیک ہے، جب شام میں آ رہے ہیں تو آپ کو پراپر کھیلنے کا وقت بھی دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کھیلیے، آپ کو ہر آسائش دی جا رہی ہے کھیلنے کے لیے۔ اب انڈور گیمز جس کے حالات خراب ہیں، کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے، تو باہر تو کھیلنے سے اوائڈ کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، تو گھروں میں کیا ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے، بیٹا اس پہ گیم کھیل لیجیے، آپ کو ٹیب دی جا رہی ہے، آپ کو موبائل ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہی بچے ذرا اپنے آس پاس دیکھیں تو ایسے غریب بچے بھی ہیں جو آپ کو سگنلز پہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، یا ہوٹل میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، جبکہ قانوناً کم عمر بچوں سے کام لینا جرم ہے، ٹھیک ہے، جرم ہے۔ اگر کوئی بچہ اس طرح سے آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے تو اس پہ آپ کیس بھی کر سکتے ہیں، مالک جو اس کے مالک ہوگا، آنر ہوگا، کہ آپ ایک چھوٹی عمر کے بچے سے کام کروا رہے ہیں۔ تو اس سبق میں جو کہ سر کا شان ہے، یہ ہم پڑھ کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ بچہ کون ہے، کس طرح سے مزدوری کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی زندگی کیسی ہے۔ تو یہ ہم اس وقت جانیں گے جب ہم یہاں آپ کے سامنے اس سبق کی بلند خوانی پیش کریں گے۔ تو میں نے آپ کو سرسری سی وضاحت اس سبق کی بتا دی کہ اس سبق جو ہے وہ کن بچوں سے وابستہ ہے، اس میں کن بچوں کی مشکلات کو، پریشانیوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق کی وضاحت تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کتاب کونج، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس وقت، کونج کا صفحہ نمبر 67، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 67 نکال لیجئے گا۔ سر کا شان حصہ الف کی ابھی ہم بلند خوانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سبق سر کا شان جو کہ فائنل میں انکلوڈ کیا گیا ہے، اور امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا کام جو ہے وہ امتحان میں بھی شامل ہے، لہٰذا ہمیں بغور اس وقت بلند خوانی کو آپ نے سمجھ کر، کیونکہ ایم سی کیوز جو ہے کثیر انتخابی سوالات سبق میں سے ہی کہیں نہ کہیں سے آپ کو دیے جائیں گے، جو کہ جیسے میں ویڈیو میں بتا چکی ہوں، اس وقت جو پیپر ریڈی ہو رہا ہے اس میں تقریباً 30 آپ کے پاس 30 ایم سی کیوز یعنی کثیر انتخابی سوالات آپ کے پاس آئیں گے، جو کہ 30 ہوں گے۔ 30 میں آپ کو، اب آپ کس طرح سے کریں گے، اس وقت آپ صحیح آنسر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں جب آپ بغور مطالعہ اور بغور اس طرح سے بلند خوانی کو سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سبق سر کا شان حصہ الف، جیسے کہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس پہلے ہی الفاظ میں نے دیے ہوئے ہیں جو آپ کے پاس ہم نے سولوشن میں آپ کو دیے ہیں، اس میں سے چوز کر کے، منتخب کر کے، ٹھیک ہے، جن کو آپ کا علم تھا ہم نے وہ شامل نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس نئے الفاظ تھے وہ ہم نے الفاظ معنی میں سولوشن کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عالم اپنے ماموں موانی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ 10 برس کا تھا مگر اسکول نہیں جاتا تھا۔ صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک وہ ایک کارخانے میں قالین بننے کا کام کیا کرتا تھا۔ اصل میں عالم کے ماں باپ نہیں تھے، اسی لیے وہ اپنے ماموں کے گھر رہتا تھا، اور ماموں نے اس کے رہنے سہنے کا خرچہ پورا کرنے کی خاطر اسے ایک کارخانے میں نوکر رکھوا دیا تھا۔ عالم کے پاس اپنے ماں باپ کی ایک ہی نشانی تھی، ایک پرانی بانسری جو اس کا باپ بجایا کرتا تھا۔ وہی اس کا کھلونا تھی اور وہی اس کی سب سے اچھی دوست بھی تھی۔ جب وہ بہت تھک جاتا اور بانسری بجاتا تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ بانسری بجاتے بجاتے عالم آنکھیں بند کر لیتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کی ماں کا ہاتھ اس کے سر پر ہے اور ماں باپ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں۔ عالم
بہت اچھی بانسری بجانے لگا تھا اور کئی بار تو وہ نئے سر بھی نکال لیتا تھا۔ ایک دن عالم کے کارخانے میں ایک بڑے قالین کا آرڈر آیا۔ قالین کا ڈیزائن کاشان تھا۔ عالم کو اس قالین کے بننے پر لگا دیا گیا، کیونکہ یہ بہت قیمتی قالین تھا جس کے لیے اس کی ماہر انگلیاں اور تیز نظر بہت موزوں تھی۔ عالم قالین بنتے بنتے اپنے خیال میں قالین کی دنیا میں جا پہنچا، جہاں ہر وقت بہار کا موسم تھا، اور جیسے جیسے قالین بن رہا تھا چاروں طرف ایک باغ پھیلتا جا رہا تھا۔ باغ میں نازک نیلے اور نارنجی پھولوں کی بیلیں تھیں، اور بیچ میں ایک گلدستے کی شکل میں ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے۔ عالم کی انگلیاں انہماک سے قالین بن رہی تھیں، اور اس کی دماغ میں دھندلا سا ایک سر ابھر رہا تھا۔ اس سر نے اسے اتنا بے چین کیا کہ اس نے گھر جاتے ہوئے رستے ہی میں اپنی بانسری نکال لی۔ جھٹپٹے کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عالم سڑک کے کنارے ایک پرانے درخت کے ٹھنڈ پر بیٹھ گیا اور بانسری بجانے لگا۔ اس کے دماغ میں ابھرنے والا دھندلا سا سر اب بانسری کی آواز بن کر نکلا، اور وہ پیاری رنگ برنگی پھولوں والی دنیا جو اس نے قالین میں دیکھی تھی اب اس سر سے پھوٹ کر اصل دنیا میں بکھرنے لگی۔ یہاں حصہ الف کا اختتام ہو رہا ہے، یعنی اس سبق کا جو پہلا حصہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے آپ کو کاپی میں جو کام کروایا گیا بذریعہ سولوشن، آپ کو حصہ الف کا کام الگ کروایا گیا ہے اور حصہ 2 کا کام الگ کروایا گیا ہے۔ اب اس سے ریلیٹ جو کام تھا میں آپ کو وہ بتاتی چلتی ہوں۔ یہ دیکھیے گا، سر کا شان آپ کے پاس سولوشن جو اسکول سے مہیا کیا گیا تھا، آپ نے سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنانے کو کہا گیا۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سبق کا ٹائٹل پیج بنائیے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو بھی کہا گیا تھا۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اس سبق میں جیسے میں نے آپ کو دوران بلند خوانی سب سے پہلے ابتدا میں دکھایا کہ الفاظ دیے گئے تھے، تو ان الفاظوں میں سے ہم نے کچھ مخصوص الفاظ نکالے اور اس میں سے ہم نے آپ کو اس کے معنی لکھوائے۔ جیسے پہلا لفظ ہے انہماک، ٹھیک ہے، وہ بہت انہماک سے قالین بن رہا تھا، یہ جملہ اس میں سبق میں آیا ہے۔ تو انہماک کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے مشغول ہونا، توجہ سے مشغول ہونا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے تھکاوٹ، تھکاوٹ یعنی تھکن، تھکن، ٹھنڈ، ٹھنڈ، یہ لفظ وہ ہیں جو آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے، جسے ٹھنڈ ہے، تو ٹھنڈ کا لفظ کے معنی ہوتے ہیں سوکھے ہوئے درخت کا تنا، جسے آپ گلی محلے میں دیکھتے ہیں کہ درخت کاٹا جاتا ہے تو اس کے ایک پیس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ وہیں پڑا رہتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈ، ٹھیک ہے، تو سوکھے ہوئے درخت کا تنا۔ اچھا، دھندلا، دھندلا، کم صاف، غیر شفاف، جس میں سے صاف نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، غیر شفاف۔ پھر جو لفظ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہے ماہر، ماہر معنی ہے کسی کام میں بہت لائق ہونا، کسی کام میں بہت لائق ہونا، موضوع، مناسب، نازک، باریک اور نفیس، باریک اور نفیس، جھٹپٹا، جھٹپٹا، صبح یا شام، صبح یا شام کا وہ وقت جب ہلکی ہلکی تاریکی ہو، یعنی یہ وہ ٹائم اس وقت بتایا جا رہا ہے جسے صبح آپ فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو تاریکی ہلکی ہلکی ہوتی ہے اور ہلکی کی روشنی آپ کے پاس شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح شام میں بھی یہ وقت آتا ہے جب دن ختم ہونے لگتا ہے اور
رات چھانے لگتی ہے تو یہ وہ وقت جو ہے وہ جھٹپٹا کا عالم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ سبق میں موجود آپ کے پاس کثیر انتخابی سوالات دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. سولوشن میں موجود تھا آپ کے پاس. پہلا تھا عالم ڈیش برس کا تھا. عالم ڈیش برس کا تھا. ابھی ہم نے پہلے حصے کی بلند خوانی کی تو آپ یقیناً یہ غور سے سنا ہوگا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صحیح آنسر کیا تھا. 10. عالم 10 برس کا تھا. ٹھیک. دوسرا MCQ جو ہم نے یہاں پہ آپ کو دیا, عالم کے پاس اپنے ماں باپ کی ایک نشانی ڈیش تھی. عالم کے پاس اپنے ماں باپ کی ایک نشانی ڈیش تھی. کیا نشانی تھی؟ آپشن سے آپ کے پاس گھڑی, بانسری, قلم. گھڑی, بانسری یا قلم. تو صحیح جواب کیا تھا اس میں؟ بانسری. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کے پاس یہاں سبق سر کا شان حصہ الف کا مشقی کام. ٹھیک ہے. جس میں صرف الفاظ معنی اور کثیر انتخابی سوالات شامل تھے. اس کے بعد سولوشن کے ذریعے آپ سے حصہ 2 کا ٹائٹل بھی بنوایا گیا تھا, یعنی سر کا شان پارٹ 2. اب ہم یہاں پر آپ کے سامنے پارٹ 2 کی بلند خوانی کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے سر کا شان 2 2 لکھا ہوا ہی ہے اردو میں. سر کا شان 2 2 یعنی اس کا دوسرا حصہ سبق کا. آئیے پڑھنے کی مشق کرتے ہیں. سڑک پر پرانے پہیے کے ساتھ دوڑتا ہوا عالم جتنا ایک لڑکا اس کے قریب آ کر رکا اور چپ چاپ اسے بانسری بجاتے ہوئے دیکھنے لگا. عالم نے بانسری منہ سے ہٹائی تو لڑکا بولا, تم کون سی دھن بجا رہے تھے؟ میں نے تو یہ پہلے کبھی نہیں سنی. جواب میں عالم نے پوچھا, تم کون ہو؟ میں دلیرا ہوں. لڑکا بولا, میں سامنے والے ہوٹل میں کام کرتا ہوں. آج بارش کی وجہ سے دھندا کم ہے تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی ملی ہے. چھٹی میں تم کیا کرتے ہو؟ عالم نے سوال کیا. عالم نے سوال پوچھا, چھٹی میں تم کیا کرتے ہو؟ بس یہ پہیاں دوڑاتا ہوں. کبھی جھوٹ موٹ سوچ لیتا ہوں کہ یہ پہیاں ایک سائیکل ہے. مجھے سائیکل بہت پسند ہے نا, بس پھر اسے دوڑاتا ہوں. دلیرا کھسیانی ہنسی ہنس کر بولا, چھٹی میں گھر نہیں جاتا ورنہ مجھے بہت مار پڑے. گھر والے سمجھتے ہیں بھلا ہوٹل کا مالک چھٹی کیوں دیتا, یہ نوکری سے بھاگ کر آیا ہوگا. اگر تم سچ مچ نوکری چھوڑ دو تو تب اگر تم سچ مچ نوکری چھوڑ دو تب عالم نے سوال کیا. دلیرا نے دونوں ہاتھ کانوں پر دھر لیے. پھر تو میرا باپ مجھے مار ڈالے گا. وہ تو ہیروئن پیتا ہے نا. پھر ہیروئن اور کھانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی تو ہے. میری ماں ایک جگہ برتن دھوتی ہے مگر وہ بیمار رہتی ہے, اس وجہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتی. اگر میں کم پیسے گھر لے جاؤں تو مجھے مارتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے, اسی لیے میں سارے پیسے اسے دے دیتا ہوں. عالم خاموشی سے دلیرا کی باتیں سن رہا تھا. وہ کچھ نہ بولا, بس اپنی بانسری منہ سے نکالی اور سر کا شان جو اس نے تھوڑی دیر پہلے بنایا تھا وہ دوبارہ بجانے لگا. سر تو وہی تھا مگر پہلے وہ بانسری سے ہنستا گاتا پھوٹتا تھا, جبکہ اس بار وہ ایک دھیمی اور بہت اداس لے میں بج رہا تھا. تم کیا غضب کی بانسری بجاتے ہو یار؟
دلیرا زمین پر لیٹتے ہوئے بولا مگر یہ بتاؤ کہ یہ سر پہلے تو اتنا خوش خوش تھا، اب اتنا اداس کیوں ہو گیا ہے؟ سر تو وہی ہے، پہلے یہ سر قالین کی دنیا کا سر تھا جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، وہ بہت خوبصورت دنیا ہے۔ عالم نے منہ سے بانسری ہٹاتے ہوئے جواب دیا، مگر اب یہ قالین بنانے والوں اور ان کے ساتھیوں کی دنیا کا سر بن گیا ہے جہاں تم اور میں رہتے ہیں، تو اب یہ ہماری اداس دنیا کی اداس لے میں بج رہا ہے۔ دلیرا اچانک اٹھ کھڑا ہوا، یار اٹھو، تم سوچتے بہت ہو۔ وہ عالم کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بولا، چلو پہیاں دوڑائیں، بڑا مزہ آئے گا تمہیں۔ عالم بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا، دونوں لڑکوں کی ذرا سی دیر میں دوستی ہو گئی، دونوں خوشی سے ہنستے بولتے پہیاں دوڑانے لگے اور دوڑاتے ہوئے دور نکل گئے۔ انہیں اس کھیل میں بہت مزہ آیا۔ تو یہاں آپ کا سبق سر کا شان حصہ 2 کا اختتام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں حصہ 2 کے آغاز میں ہی آپ کے پاس الفاظ اور ایک محاورہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں آپ کو سولوشن کے ذریعے ٹائٹل پیج بنوایا تو اس کے بعد ہم نے اس کا کام آپ کو مہیا کیا، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ معنی پہ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا تھا سر کا شان حصہ 2، ٹھیک ہے۔ آپ نے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد الفاظ معنی کالم بنائیں گے۔ پہلا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے دھن۔ یہ آپ عموماً جب کوئی گانا وغیرہ سنتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ اس گانے کی دھن کیا تھی، تو دھن کا لفظ آتا ہے۔ دھن کا مطلب ہوتا ہے راگ کا انداز، ٹھیک ہے۔ راگ جو ایک ساؤنڈ نکالا جاتا ہے گانا گاتے ہوئے، اس کا انداز، ٹھیک۔ اچھا، دھندا، دھندا اس کا مطلب ہوتا ہے کام یا پیشہ، کام یا پیشہ۔ کوئی بھی ایک لفظ آپ امتحان میں اگر یہ آ جاتا ہے لفظ تو کوئی بھی ایک اس میں سے آنسر لکھیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ 2 انہوں نے معنی دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے کھسیانی۔ کھسیانی، کھسیانی کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ، ٹھیک ہے، شرمندہ۔ گھسیٹنا، گھسیٹنا کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ٹھیک۔ اس کے بعد جو لفظ ہے آپ کے پاس وہ ہے لے، گانے یا دھن کی رفتار، ٹھیک ہے۔ گانے یا دھن کی رفتار، جو سپیڈ ہوتی ہے گانے کی، میوزک کی سپیڈ ہوتی ہے، اسے لے کہا جاتا ہے۔ ہیروئن یعنی نشہ آور مادہ جس کے استعمال سے بہت سے مضر اثرات ہوتے ہیں، یعنی آپ کی صحت پہ جو نقصانات ہوتے ہیں، آپ کی صحت کو نقصان پہنچانے والے جو مادے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نشہ آور مادے کہلاتے ہیں، اسے ہیروئن اس کا ایک بیسک نام ہوتا ہے، ہیروئن، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس اس کے الفاظ معنی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سبق میں ایک ہی محاورہ دیا گیا تھا جو یہاں آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کانوں پہ ہاتھ دھرنا، کانوں پر ہاتھ دھرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کے معنی کیا ہیں؟ جیسے دونوں کانوں کو چھو کر توبہ کی جائے، جیسے دونوں کانوں کو چھو کر توبہ کی جائے۔ جملہ بنایا ہم نے، اب آپ چاہیں دوران امتحان آپ محاورے کے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہمیشہ محاورے کو استعمال کیا جاتا ہے جملے میں، معنی کو استعمال نہیں کیا جاتا، معنی صرف محاورے کو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب جملہ بنائیں گے چاہے تو یہ بنا دیجیے گا، چاہے تو اپنے پاس سے بنا لیجیے گا، اس کو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں اس محاورے کو جو جملے میں استعمال کیا، کس طرح سے استعمال کیا کہ ہنا کا جھوٹ سن کر، کوئی بھی فرضی نام لے لیا آپ نے، ہنا کا جھوٹ سن کر میں نے دونوں کانوں پر ہاتھ دھر لیے، یعنی اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ اس کو جھوٹ سن کر میں نے دونوں کانوں پر ہاتھ دھر لیے، جسے ہم توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اب آگے جو مشق کام اس کے پاس آپ کے پاس نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ ہے سوال و جواب، ٹھیک ہے، سوال و جواب۔ سوال نمبر 1 آپ کے پاس ہے یہاں، عالم کون کون سے کاموں میں ماہر تھا؟ عالم کون کون سے کاموں میں ماہر تھا؟ تو جواب ہم نے یہاں تحریر کیا ہے، عالم قالین بننے،
اور بانسری بجانے میں ماہر تھا۔ عالم قالین بننے اور بانسری بجانے میں ماہر تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، عالم اور دلیرا اسکول نہیں جاتے تھے۔ عالم اور دلیرا اسکول نہیں جاتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ جواب، عالم یتیم تھا، یعنی اس کے ماں باپ نہیں تھے، اور دلیرا کا باپ نشہ کرتا تھا، اس وجہ سے وہ دونوں اسکول نہیں جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب اس کا ہو گیا۔ اب آپ کے پاس جیسے نظر آ رہا ہے آپ کو سبق سر کا شان کا مرکزی خیال، یعنی سینٹرل آئیڈیا، ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا جو خیال آیا ہے سبق لکھنے کا، اس کی وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال ہم نے ڈالی ہیڈنگ مرکزی خیال۔ اب مرکزی خیال یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یتیمی اور غربت، یتیمی اور غربت کم عمری میں، یعنی بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو زندہ رہنے کے لیے، بچوں کو زندہ رہنے کے لیے محنت مزدوری کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کوئی بچہ خوشی سے محنت مزدوری نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ایک واحد زندہ رہنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھانا اگر آپ کو میسر نہ ہو تو آپ کوئی بھی کام کرنے پر اگر آپ کو کہا جائے، فورس کیا جائے تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اس کا مرکزی خیال تھا کہ یتیمی اور غربت کم عمری میں بچوں کو زندہ رہنے کے لیے محنت مزدور کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال تھا۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ، ٹھیک ہے، بہت مختصر میں نے یہاں پر پورے 2 حصوں کا خلاصہ آپ کے سامنے یہاں پر تحریر کیا ہے، جو آپ کے پاس اسکول سے مہیا کردہ سولوشن میں موجود ہے۔ سبق سر کا شان کا خلاصہ تحریر کیجئے، ہیڈنگ ڈالی گئی خلاصہ سبق، ٹھیک ہے۔ عالم ایک یتیم و غریب بچہ تھا جو قالین بننے کا کام کرتا تھا۔ وہ شوق سے بانسری بجاتا تھا۔ ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے وہ خوشی سے بانسری بجا رہا تھا کہ اسے ایک ہم عمر لڑکا ملا جس کا نام دلیرا تھا۔ اس کا باپ نشہ کرتا تھا، اس وجہ سے وہ ہوٹل میں مزدوری کرتا تھا۔ دلیرا کو عالم کی دھن بہت پسند آتی ہے، مگر جب وہ عالم کو اپنے بارے میں بتاتا ہے تو عالم غمگین ہو کر بہت اداس دھن بجاتا ہے۔ دلیرا نے جب اس سے پوچھا کہ پہلی دھن تو بہت اچھی تھی، مگر اس دھن میں اداسی کیوں؟ تو عالم کہتا ہے کہ یہ دھن ہم غریب محنت مزدوری کرنے والے بچوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کے پاس سبق سر کا شان کا آخری کام، جو کہ اختتام ہو رہا ہے خلاصہ سبق پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کا یہ سبق اور اس کا مشقی کام مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ ریویو کر رہے ہیں اسباق کا، اور ریویو میں ہم آپ کو آخر میں جو بھی سبق یا جو بھی نظم آپ کے پاس ریویو میں دی جا رہی ہے، جتنا بھی کام جا رہا ہے، جتنے چیپٹر جا رہے ہیں، اسباق جا رہے ہیں، اس کے ہم آپ کو ورک شیٹ بھی یہاں پہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ورک شیٹ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو پچھلی دونوں ویڈیو میں ورک شیٹ دکھائی ہے تاکہ آپ ورک شیٹ کے حوالے سے تیاری کرنا شروع کریں۔ جب آپ ورک شیٹ کو سالو کر لیں گے، حل کر لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیپر کی تیاری بھی آپ کی ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے، کیونکہ یہ تیسری ویڈیو ہے آپ کے پاس اس وقت، تو ہم نے ورک شیٹ نمبر 3 یہاں پر تحریر کیا ہے۔ تیسری ویڈیو کے حساب سے یہ ورک شیٹ نمبر 3 آپ کے پاس ہم اس وقت دے رہے ہیں۔ سوال ہے درست جواب منتخب کیجئے، ٹھیک ہے۔ کچھ MCQs میں نے یہاں پر سبق سے لیے ہیں، اسی طرح سے آپ کے پاس پیپر میں MCQs آئیں گے جو کہ تقریباً 30 ہوں گے، یعنی 30 MCQs آپ کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو یہاں پر MCQs دیا گیا ہے عالم ڈیش برس کا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو بھی اس کا آنسر ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اپنے پاس کاپی میں اس کو بنا لیجئے گا، والدہ سے توڑوا لیجئے گا جو بھی بڑا ہے اس سے کہ ہمیں یہ ورک شیٹ بنا کے دیجئے تاکہ ہم اسے سالو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، عالم ڈیش میں کام کرتا تھا، گھر میں کام کرتا تھا، گھر میں، دکان میں، کارخانے میں، کہاں کام کرتا تھا یہ آپ نے سبق سے جانا ہوگا۔
تیسرا جو ایم سی کیوز یہاں پر ہے، عالم کے ماں باپ کی نشانی ایک پرانی ڈیش تھی. عالم کے ماں باپ کی نشانی ایک پرانی ڈیش تھی. چابی، گھڑی، بانسری. ایم سی کیوز نمبر 4 یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، قالین کا ڈیزائن ڈیش تھا. قالین کا ڈیزائن ڈیش تھا. علی شان، کاشان یا زلفی شان. ٹھیک ہے، 3 آپ کو یہاں نام دیے گئے ہیں، علی شان، کاشان یا زلفی شان. جو بھی آپ کا آنسر صحیح لگ رہا ہے وہ آپ اپنے پاس تحریر کیجئے گا. 5واں ایم سی کیوز، دلیرا ڈیش میں کام کرتا تھا. دلیرا ڈیش میں کام کرتا تھا. دکان، مکان، ہوٹل. دکان، مکان، ہوٹل. 6واں ایم سی کیوز یہاں، دلیرا کا باپ ڈیش پیتا تھا. دلیرا کا باپ ڈیش پیتا تھا. شربت، ہیروئن یا چائے. اب جو بھی صحیح جواب ہوگا آپ نے سنا ہوگا، بغور مطالعہ کیا ہوگا میرے ساتھ ساتھ، تو آپ یہیں پہ اس کا صحیح جواب تحریر کر سکتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 2 جو آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہے وہ ہے معنی لکھیے. یعنی یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کو یاد کرنے کے بعد اس کے معنی تحریر کرنے ہیں. پہلا لفظ یہاں جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ ہے نازک. نازک. دوسرا لفظ ہے دھندلا. دھندلا. تیسرا لفظ ہے کھسیانی. کھسیانی. چوتھا لفظ ہے دھندا. دھندا. سوال نمبر 3 جو آپ کے پاس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، جملہ بنائیے. ٹھیک ہے، سوری یہاں ہم کہتے ہیں جملے بنائیے. یہ جملے بنائیں. جملے بنائیں. 2 ہیں. ٹھیک ہے، پہلا لفظ جو ہم نے آپ کو لفظ دے دیا ہے سبق میں سے ایک، تاکہ آپ کو کوئی بھی لفظ اگر کوئی دیتا ہے تو آپ کو جملے بنانے آنے چاہیے. پہلا لفظ آپ کے پاس ماہر. اس کے الفاظ معنوں میں معنی موجود تھے، آپ چاہیں وہاں سے دیکھ کر اس کو جملے میں استعمال کیجئے گا. ٹھیک ہے، ماہر پہلا لفظ ہے، اور دوسرا لفظ آپ کے پاس چیپٹر سے ہی محاورہ دیا گیا ہے، کانوں پر ہاتھ دھرنا. ٹھیک ہے، ان دونوں کے آپ نے جملے بنانے ہیں. اس کے بعد سبق سے موجود جو سوال و جواب ہیں وہ یہاں تحریر کیے گئے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، عالم کون کون سے کاموں میں ماہر تھا؟ سوال نمبر 1، عالم کون کون سے کاموں میں ماہر تھا؟ اس کا جواب آپ یاد کرنے کے بعد لکھیں گے اپنے پاس. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، عالم اور دلیرا اسکول نہیں جاتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ عالم اور دلیرا اسکول نہیں جاتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو وہ وجہ جو بھی تھی آپ یاد کریں گے. یاد کرنے کے بعد اس کا جواب اپنے پاس تحریر کریں گے. ٹھیک ہے، سبق کا جو آخری کام یہاں پہ ہم دے رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہے خلاصہ سبق سور کا شان تحریر کیجیے. تو جو سبق کا خلاصہ ہم نے آپ کو یہاں پڑھ کے بتایا تھا وہ خلاصہ سبق تھا. ٹھیک ہے، یعنی سمری آف دا چیپٹر. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو سور کا شان کا پورا خلاصہ، جس طرح سے ہم کہانی سناتے ہیں، اسٹوری سناتے ہیں، آپ کو تحریر کرنا ہے، یہاں پر لکھ کے بتانا ہے، تو وہ خلاصہ کہلائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ جو آخری کام ہے ورک شیٹ کا، وہ کام کیا ہے؟ سبق سور کا شان کا خلاصہ تحریر کیجیے. اس کے بعد آپ کو جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے وہ یہی دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ ورک شیٹ نمبر 3 کا تمام کام یاد کیجیے. ورک شیٹ میں نے آپ کو یہاں دے دی ہے، دکھا دی ہے. تمام کام آپ کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد یہ ورک شیٹ اپنے گھر میں بنوا کر اس کو آپ نے حل کرنا ہے. اپنی والدہ کو یا ٹیوشن ٹیچر کو آپ اس کو چیک کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا آج کی ویڈیو کا یہ پڑھایا گیا چیپٹر یعنی سور کا شان مکمل ہو جاتا ہے. تو آج کی جو ویڈیو کا ہمارے پاس جو ہم نے چیپٹر آپ کے سامنے پیش کیا وہ تھا سور کا شان حصہ 1 اور 2. دونوں حصوں کی ہم نے یہاں بلند خوانی پیش کی، اور تمام مشقی کام جو سولوشن کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا تھا وہ آپ تک ہم نے پہنچایا. وہ امید ہے کہ آپ نے اپنی کاپی میں منتقل کر لیا ہوگا. ابھی جو آپ نے فوکس کرنا ہے، اگر آپ کا فائنل کا کام نہیں ہوا ہے تو آپ اسے کاپی میں کرنے کی زحمت نہ کیجیے، بلکہ کوئی ٹائم کم ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے بار بار کہ جیسے ہی اسکول آپ کے اوپن ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، تو آپ کا ایگزام
ریڈی ہے، آپ سے پیپر کنڈکٹ کروایا جائے گا، لیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو پیپر کے حوالے سے اب جو سارا آپ کی توجہ ہے وہ آپ یاد کرنے پہ کیجئے، اور سولوشن موجود ہے، سولوشن سے آپ اس کام کو یاد کیجئے تاکہ آپ کے پاس لکھنے میں کوئی غلطی نہ ہو اور پیپر آپ کا اچھا ہو جائے۔ آج کی جو کہانی تھی سور کا شان، یہ ہم نے بہت دفعہ آن لائن بھی جو بچے ہمارے ساتھ اٹیچ تھے وہ بخوبی اس سبق سے واقف ہیں، اور جو بچے ہمارے ساتھ آن لائن نہیں تھے وہ اب اس ویڈیو کو، کہ جو ریکارڈڈ ویڈیو ہے آپ کے پاس یوٹیوب پہ ہم سینڈ کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، کسی بھی وقت آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بارہا بار آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو پیپر ہے آپ کے پاس، پیپر پیٹرن جو ہے اس دفعہ، کیونکہ یہ مڈ اور فائنل، ٹھیک ہے، درمیانی حصہ اور اختتامی حصے کو ملا کر پیپر دیا جا رہا ہے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ پیٹرن جو ہے پیپر کس طرح سے ہوگا میں آپ کو بتا دوں۔ تقریباً 90 کا نمبر، کل نمبر جو ہے پیپر کے 90 ہیں، کل نمبر پیپر کا جو ہے وہ 90 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے، جس میں حصہ الف، ٹھیک ہے، سوال نمبر 1، حصہ الف میں سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہے آپ کے پاس ایم سی کیوز، یعنی کثیر انتخابی سوالات، جو کہ تقریباً کتنے ہیں، 30 ہیں، ٹھیک ہے۔ کثیر انتخابی سوالات آپ کے پاس 30 ہیں، جو کہ دیے گئے کانٹینٹ میں شامل اسباق و نظم دونوں میں سے آپ کے پاس آئیں گے، 30، ٹھیک ہے، 30 ہے۔ اچھا، یعنی آپ کے پاس تقریباً اب حصہ 2 میں جو سوال ہیں، حصہ بے میں آپ کے پاس ہیں مختصر جواب کے سوالات، صحیح ہے، یعنی سوال نمبر آپ کے پاس 2، 3 اور 4 اس حصے میں آ رہے ہیں۔ حصہ بے میں سوال نمبر 2، 3، 4 جس میں آپ کے پاس الفاظ معنی، محاورے، ٹھیک ہے، جس میں آپ سے ایک دوران پیپر نظم بھی زبانی سنی جاتی ہے، وہ بھی اس حصے میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو مختصر ون ورڈ آنسر کے کوشچنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں پہ شامل کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ نے جب پڑھا ہے اور جو پڑھاتے رہے ہیں آپ کو وہ سمجھا ہوا آپ نے، تو بآسانی اس پیپر کو آپ سولو کر سکتے ہیں۔ حصہ جیم میں آپ کے پاس سوال نمبر 5 اور 6، یہ سوال نمبر 5 اور 6 جو ہے عموماً آپ کے جو لانگ آنسرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس سبق سے ریلیٹ، نظم سے ریلیٹ سوال جواب بھی شامل ہوتے ہیں، آپ کا خلاصہ بھی اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مرکزی خیال بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور جو آخری کوشچن آپ کے پاس ہوتا ہے املا بھی اس میں آتا ہے، ڈکٹیشن بھی اردو میں آپ کو پتہ ہے لیا جاتا ہے، تو دوران پیپر املا بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے، اور آخر میں کمپریہنشن ایک پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد آن ٹائم آپ پیپر میں ہی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد دیے گئے اس پیراگراف سے ریلیٹ جو کوشچنز ہوتے ہیں، جو سوال ہوتے ہیں، آپ پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر اس کا جواب نکالتے ہیں اور دوران پیپر اس کو تحریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس تھا پیپر پیٹرن، ٹھیک ہے، فائنل کے حوالے سے جو میں نے یہاں پر تحریر کیا ہے بورڈ پر۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ شیٹ میں تو میں نے آپ کو دکھایا تھا گھر کا کام، یہاں دوبارہ سے میں آپ کو لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں اور آپ کو یاد رہے۔ گھر کا کام، ورک شیٹ نمبر 3 کا تمام کام یاد کیجیے اور صحیح جواب
جوابات تحریر کیجیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آپ کا گھر کا کام ہو گیا. جو ویڈیو 3 میں ہم نے ویڈیو نمبر 3 آپ کے پاس جا رہی ہے. ویڈیو 3 کے حوالے سے ہم نے جو سبق یہاں پر آج ڈسکس کرا وہ ہے ہمارے پاس سورہ شان حصہ الف اور حصہ ب. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم نے آپ کو ورک شیٹ دکھائی ہے ویڈیو کے آخر میں. اسے فوکس کیجئے گا. ٹھیک ہے، اسے یاد کیجئے گا، اور یاد کرنے کے بعد کام کیا ہے آپ کو صحیح جواب، آپ نے اس کے تمام سوالات کے جواب صحیح تحریر کرنے ہیں. تو یہ تھا آپ کے پاس اس ویڈیو کا گھر کا کام. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آیا ہو یا کوئی پوائنٹ آپ کو کلیئر نہ ہوا ہو تو آپ اس ویڈیو کو بارہا بار دیکھ سکتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا اور اجازت دیجیے گا مجھے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.